رمضان کو اللہ نے ہم پہ جو بھیجا ہے، روزے فرض کیے گئے، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ جو تقوی ہے اس کو آج ہم نے تھوڑا سا ذکر کرنا ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، کہ رمضان کے اندر یا یوں کہہ لیں کہ روزے کے اندر تقوی کی تعلیم کیسے دی گئی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ آخر ایسی کیا حکمتیں ہیں کہ جس سے انسان تقوی کی طرف آ جاتا ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے هو الامساک عن الاکل والشراب والجماع، تین چیزیں ہیں سادی سی کہ جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عام طور پہ انہی تین چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ روزہ بظاہر نہیں ٹوٹتا۔ کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اور جو شادی شدہ افراد ہیں وہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے رک جانا، یہ تین باتیں۔ اگر کسی نے ان تین میں سے کسی ایک بھی بات کو نہ مانا، کسی نے کھا لیا، کسی نے پی لیا، یا کسی مرد یا عورت نے شادی شدہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کیے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بظاہر اس کا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں کام اسلام میں جائز ہے۔ کھانا بھی جائز ہے، کلو وشربو، قرآن نے حکم دیا جتنا مرضی کھاؤ، بس ضائع نہ کرو، ولا تسرفو، اسراف نہ کیا کرو، ضرورت کے مطابق کھایا کرو اور اس کے علاوہ اسراف نہ کیا کرو۔ اور تیسرا، جو ازواج انسان کی ہوتی ہیں، مرد کی عورت بیوی ہے یا شوہر ہے، تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے تسکین بنا دیا ہے۔ قرآن خود ہی کہتا ہے جائز ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اب سوال یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، کیا اللہ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اگر ساری خلقت یاد رکھ لیں، روزے دار ہو جائے، ابھی تو صرف مسلمانوں کی بات ہے نا، پوری دنیا روزہ رکھ لیں، تو اللہ کے کو اتنا سا بھی جو فائدہ اس کا نہیں، یہ تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ اور اسی طرح فرض کر لیں اگر ساری کی ساری خلقت روزہ رکھنا چھوڑ دے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بے نیاز ان چیزوں سے۔ تو پھر یہ روزہ ہم پہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھیں، کھانا بھی حرام ہو گیا، پینا بھی حرام ہو گیا، ازدواجی تعلقات بھی حرام ہو گئے اس روزے کے دوران۔ کیوں؟ دو طرح کے احساس آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو بھائی، رب کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے جو ہے تقوی آپ کو تب تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے منع کردہ احکامات سے آپ نہیں رک جائیں گے، اور جو اس نے حکم دیا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں چھوڑ دیں۔ اس میں آپ کو فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے؟ مثلا شراب ہے نا، اللہ نے حرام کی ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب گوشت تو گوشت ہے، خنزیر بھی وہی کھاتا ہے جو بھینس کھاتی ہے، گھاس پھوس ہی کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شراب کس سے بنتی ہے؟ انگور سے بنتی ہے، سیب سے بنتی ہے، گندم سے بنتی ہے، دیگر سبزیوں اور فروٹ سے بنتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حلال نہیں ہیں؟ بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اب حرام کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اصل اس کی تاثیر کیا ہے، اس سے عقل کام کرنا، یہ ایک الگ باتیں ہیں۔ سب سے بڑی جو اس میں راز کی بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے دراصل ہمیں آزمایا ہے کہ دیکھو یار، ان کو میں نے کھانے کے لیے یہ دیا جو انہوں نے چاہا دیا۔ تو روزے کی حالت میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو پریکٹس کروائی گئی ہے ان چیزوں سے صبر کرنے کی جو جائز ہے۔ کھانا، پینا اور ازدواجی معاملات عام حالات میں جائز ہیں، لیکن جب رب کا حکم آ گیا تو یہ اب آپ کو پریکٹس شروع ہوگی۔ پورا مہینہ پریکٹس اس لیے شروع ہو گئی کہ اگر کبھی کبھار ایسا وقت آ جائے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی
رضا کی خاطر آپ کو کھانے پینے سے رکنا بھی پڑے تو انسان رک جائے. بھئی روزے میں بھی تو رکا تھا نا, اب بھی رک جاؤ. مثلا کب موقع آتا ہے اس کا؟ ایسی کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, غربت افلاس زیادہ ہے. کبھی کبھار ایسا موقع آ جاتا ہے انسان کی دیہڑی نہیں لگتی, انسان کی تنخواہ نہیں آتی, کاروبار اس میں نقصان ہو گیا, فصلیں تھیں ان میں نقصان ہو گیا, ٹھیک ہے, اور جتنے کاروبار ہیں وہ چل ہی نہیں رہے. تو انسان اس کھانے پینے کی خاطر پھر کرتا کیا ہے؟ بے ایمانی کی طرف چلا جاتا ہے, فراڈ کی طرف چلا جاتا ہے, اصلی چیز کی بجائے نقلی چیز بیچنا شروع کر دیتا ہے, کام جو ہے خلوص سے کرنے کی بجائے اس میں بے ایمانی شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان میں پریکٹس کروا دی کہ پریکٹس کر لو بھائی. حالانکہ کھانے کو پڑا ہوا ہے گھر میں, کھانے کو بھی موجود ہے, پینے کو بھی موجود ہے, سارا کچھ اویلیبل ہے, اور اگر آپ چاہیں تو چھپ کے کھا بھی لیں, کسی کو کیا پتا. روزے کو رب نے اسی لیے تو کہا ہے صوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, باقی جتنی نعمتیں ہیں ان کی جزا مقرر ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جو ہے ثواب ہوتا ہے. کوئی بھی نیکی کر لیں, آپ نماز پڑھ لیں, صدقہ کر لیں, بار جو بھی, مگر جو روزہ ہے اس کی اللہ نے ثواب جو ہے مقرر نہیں کیا, کوئی حد مقرر نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں خالصتاً انسان چاہے بھی تو دکھاوا نہیں کر سکتا. اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا کسی کو کیا پتا, میں کہتا بھی ہوں کہ میں نے رکھا ہوا ہے, کسی کو یقین آ سکتا ہے؟ یا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلی پریکٹس روزے میں کیا ہے تقوی کی, کہ ہم ہر طرح کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں, پہلی بات. پھر جائے چیزوں کی پریکٹس, کہ ابھی برے حالات آ جائیں, کبھی دیہڑی نہ لگے, کھانے کو کچھ نہ ملے, تو سادی سی بات ہے روزہ رکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ کی جو ہے اپنے جتنے سوالی آتے تھے ان کو, سوالوں کو, ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے گزری ہے. حتیٰ کہ نوبت یہ آتی تھی کہ گھر میں جو ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے دے دیا کرتے تھے, لیکن سائل کو کبھی خالی نہیں موڑتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں کھانے کو کوئی نہیں ہوتا. مثلا ایک بار آئے مسجد نبی میں, فجر کی نماز پڑھائی آپ نے, گھر آ گئے, سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ آپ سے پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ نہیں. آپ آگے جملہ اشاف فرماتے ہیں اذن انی صائم, تو ٹھیک ہے پھر میں روزے سے ہوں, روزے کی نیت کر لیتے ہیں آپ. مطلب کیا ہے, یہ آپ نے اپنی سیرت کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ اور اس پریکٹس کے ساتھ یہ درس دیا ہے کہ اگر کبھی فاقے کی نوبت آ جائے, اگر کبھی غربت کی نوبت آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے. اگر کوئی دیہڑی نہ لگے, تنخواہ نہ ہے, گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے, تو خواہ بخواہ لوگوں سے مانگنا شروع نہیں کر دینا. جس طرح رمضان میں روزے رکھتے ہو نا, اس طرح ویسے بھی روزے رکھ لیا کرو. یہ پہلا ہے تقوی کا درس جو روزہ ہمیں دیتا ہے. دوسرا, روزے میں کیا ہوتا ہے, بھوک ہوتی ہے, پیاس ہوتی ہے, اور بھوک پیاس یہ صبر کا کام ہے, آسان کام تو نہیں ہے. بھوکے رہنا, پیاسے رہنا, گھر میں راشن بھی موجود ہے, سارا کچھ ہے, پھر بھی بھوکے پیاسے رہنا کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر. تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری آپ کو جو پریکٹس دی ہے, جب آپ بھوکے رہیں گے نا پورا مہینہ, پورا مہینہ پیاسا رہیں گے, بھوکے رہیں گے, سارا کچھ موجود ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس بھوک سے آپ کو لوگوں کی بھوک کا احساس ہوگا. دوسرے تقوی کی اس میں علامت یا پریکٹس یہ ہے کہ رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ بھائی جس طرح رمضان میں آپ بھوکے رہے ہو نا, آپ کو پتہ چل گیا یار بھوکے ہونا تو بڑی درد ہوتی ہے, معدہ درد ہو جاتا ہے, اٹھا نہیں جاتا, جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے, سر درد شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں کمزور ہو کر, بیچارہ کوئی شوگر کے مریض ہوں ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے, کوئی بی پی کا مریض ہو اس کو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے صدقے سے ہمیں لوگوں کا درد اور احساس کو محسوس کرنے کا موقع دیا ہے کہ جس طرح تمہیں درد ہوا نا, جس طرح تمہیں تکلیف ہوئی اور بھوکے رہے اور بڑا برداشت کرنا پڑا, تو اپنے ارد گرد ہمیشہ خیال رکھا کرو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا رہ گیا ہو. رمضان کے علاوہ بات ہو رہی ہے, رمضان میں تو ہم خیال رکھتے ہی رکھتے ہیں, پورا سال اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کو. میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ,
آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. خدا کی قسم 3 بار آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون؟ آپ فرماتے ہیں جو خود تو کھانا کھا کے سو جائے اور اس کے پڑوسی ارد گرد کے لوگ, کوئی بھوکا سو گیا ہو, کسی گھر کھانا ہی نہ پکا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اسلام نے درس دیا ہمیں تقوی کا کہ بھائی پیارے کا فرمایا کرتے تھے جب سالن پکایا کرو تو شوربہ زیادہ پکا لیا کرو, پانی زیادہ ڈالتا کہ شوربہ زیادہ بنے گا. محلے میں دیکھ لو کسی گھر سالن نہیں پکا, سالن بھیج دیا کرو. ہماری یہ بڑی پریکٹس عجیب ہی ہو گئی ہے. اسلام نے حکم تو دیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو, خبر گیری کیا کرو, کس کے گھر کھانا پکا ہے, کس کے گھر کھانا نہیں پکا, کون کیا کر رہا ہے, بیٹے. اب ہم خیال تو رکھتے ہیں, خبر گیری تو رکھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی, اپنے محلے داروں کی, لیکن اس لیے نہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جاسوسی کی جا سکے. اچھا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے بھائی, اس گھر میں کیا ہوا پتہ چلے ذرا, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, ادھر سے آج آواز آ گئی ادھر سے, اس گھر میں خیر ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر لگا سکیں, ادھر کی ادھر لگا سکیں. یہ حکم نہیں دیا تھا اسلام نے کہ لوگوں کی جاسوسی شروع کر دو, کس گھر میں کیا ہو رہا ہے, کس گھر میں کون آ رہا ہے, کس گھر میں کون جا رہا ہے. اسلام نے حکم دیا تھا یہ خبر گیری رکھا کرو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. صبح سب نے ناشتہ کر لیا نا محلے میں, دوپہر کا کھانا سب نے کھا لیا ہے, شام کا کھانا سب نے کھا لیا ہے, تو میرے خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. خود تو کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بیچارہ بھوکا بیٹھا ہو تو اس کو خبر ہی نہ ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا ہے. یہ جماعت کا جو تصور اسلام نے رکھا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کیوں رکھا ہے کہ سارے مسجد میں آ کے جماعت کرو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی رہے کہ بھائی خیریت ہے ساری گھر میں, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. مقصد یہ ہے سارا. 5 وقت جب جمع ہوں گے, فجر ٹائم, ظہر ٹائم, عصر ٹائم, مغرب ٹائم, عشاء ٹائم, تو پتہ چلتا رہے گا کسی گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی, کوئی بیچارہ بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا, کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا. تو دوسری جو رمضان نے یا روزے نے ہمیں پریکٹس دی ہے تقوی کی, وہ یہ ہے کہ جب ہم 1 مہینہ بھوکا رہتے ہیں نا تو ہمیں لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, بیچارہ کسی گھر میں ہو سکتا کھانا نہ پکا ہو. تو یہ بات. پھر تیسری تقوی کی پریکٹس کیا ہے؟ اللہ فتح سو مولی وانا اسی بھی, روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کی وجہ ابھی آپ کو بتائی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا, کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا, صرف اللہ کو پتہ ہے میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. بہرحال تو اس کے اندر جو سب سے بڑی پریکٹس یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص کی دی ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو, بغیر کسی کو دکھائے, بغیر کسی کو جتلائے. یعنی میں نے اگر روزہ رکھ لی ہے, یا ہم میں سے سب نے روزہ رکھا ہوا الحمدللہ, ہم کیا باہر جا کے بتانا شروع کر دیں گے میں نے روزہ رکھا ہوا بھی, جی میں نے روزہ رکھا ہے, بتائیں گے کسی کو؟ نہیں بتاتے, وہ سب نے رکھا ہوا ہے, کون سی بڑی بات ہے. اور اگر سب نے نہیں بھی رکھا ہوا, صرف آپ نے رکھا ہوا, پھر بھی کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے, سیدنا عمر فاروق آتے ہیں مسجد کے اندر, آپ دیکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا, جاؤ بھی یمن والوں کو جا کے دین سکھاؤ, یمن والوں کو جا کے دین سکھاؤ. روزہ جو پریکٹس دیتا ہے بالکل خاموشی کی, کہ کوئی بھی عبادت ہو آپ کی, آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ صدقہ دے رہے ہو, آپ زکوٰۃ دے رہے ہو, آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہو, آپ کسی کی کس طرح سے بھی مدد کر رہے ہو, جس طرح روزہ رکھا ہوا نا آپ نے, اور کسی کو پتہ نہیں آپ نے رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا, کوئی بھی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے, نیکی کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث پہلے سن لیں. سیدنا عمر فاروق مسجد میں تشریف لاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بیٹھ کر رو رہے ہیں. 2 صحابہ کا ذکر ہے, ایک عمر فاروق جو خود بھی فقیہ ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, اور دوسرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 صحابہ ہیں بیٹھے ہوئے. اس میں تھوڑی عقیدے کی بات بتاتا چلو آپ کو. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سرکار کے روزے پہ. آج کل تو جو لوگ جالیاں لگی آگے جا نہیں سکتے,
سرکار کی تربت مبارک پہ، قبر مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ عمر فاروق نے کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، یاد رکھیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، اور وہ بھی صحابی اور سرکار کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہوگا کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو؟ نہیں، ایسے نہیں کہا۔ اس لیے اس صحابہ سے بہتر تو دین کو کوئی نہیں جانتا نا، صحابہ سے بہتر دین کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ درس دیا ہے کہ بھئی سرکار کے در پہ جانا، وہاں بیٹھ کے رونا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے نبی ہیں بھائی، اب جو مرضی کریں، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنے والدین کی قبر پہ نہیں جاتے، کسی کو مسئلہ ہوتا ہے کوئی؟ ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، دادا ابو کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد، جو مرضی کریں، فاتحہ خوانی کریں، روئیں، کوئی روکتا ہے؟ نہیں روکتا، ٹھیک ہے؟ اپنے ماں باپ کے قبر پہ جانے پہ کچھ نہیں ہو رہا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روضہ مبارک پہ جا کر یا ان کی قبر انور پہ بیٹھ کے کوئی اس طرح روئے، فریاد کرے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح اپنے شیوخ عظام، اپنے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جا کر قبروں پہ بیٹھ کے اگر اس طرح رویا جائے، دعائیں مانگی جائیں، آپ التجا کیجیے، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو آپ روئی جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قبروں پہ بیٹھ کر اس طرح کوئی اس میں حرج نہیں ہے، صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، سرکار کی تربت مبارک میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں ما یبکی کا یا معاذ، اے معاذ کیوں رو رہے ہو، کس نے رلا دیا تمہیں؟ آپ فرماتے ہیں، حدیث تو بہت طویل ہے، ہم اس کا وہ جز ذکر کریں گے جس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یبکینی ما سمیعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ان یسیر الریاء شرک۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے آقا کا ایک فرمان بہت زیادہ رلا رہا ہے، اور وہ فرمان یہ ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی، ذرا سی ریاکاری جو ہے یہ شرک ہے۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، ہم نے شب برات میں بھی شاید اس کو ذکر کیا تھا۔ تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ریاکاری سے بچنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو کسی کو یہ اس طرح وائب دینے کی یا جیسر دینے کی یا ایکسپریشن دینے کی ضرورت نہیں کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھی بھائی، کسی کو کیا کیا؟ زکوٰۃ دی ہے تو کہیں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی، کیوں بتا رہے ہو یار؟ اللہ کے لیے دی آپ نے۔ جب آپ یہ بتاؤ کہ دے دیے تو اگلا پوچھے گا کس کو دی ہے، پھر کیا کرو گے؟ صدقہ فطر ہے جو واجب ہے، چلیں یہ سنتے جائیں۔ صدقہ فطر میں 4 طرح کی اجناس ہے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور انگور ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام یہاں بھی تقوی رکھا ہے رب نے، یہ 4 قسم کی اجناس دے کر کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دے۔ صدقہ فطر کیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت بندہ جو دے سکتا ہے وہ اپنے ہر گھر کے فرد کے ایک فرد کے بدلے میں، چاہے اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹی ہیں، جو بھی اس کی کفالت میں ہیں، ہر ایک فرد کے بدلے میں، اگر تو اس کے پاس طاقت ہے گندم کی، اگر تو اس کے پاس طاقت ہے گندم کی، تو پھر ایک فرد کے بدلے میں 2.25 کلو گندم جو ہے وہ صدقہ فطر کسی بھی مستحق انسان کو دے گا۔ ایک گھر کے افراد اگر 4 ہیں تو 2.25 کلو کو 4 سے ضرب دیں تو بن جاتا ہے 10 کلو گندم، اور یہ اس کے لیے گندم کا حکم ہے جو بیچارہ خود بھی بڑا مڈل کلاس آدمی ہے اور مشکل سے اس کا وہ دے سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس کسی کے پاس زیادہ طاقت ہے، اس سے اللہ نے اس کو زیادہ مال دیا ہے، تو پھر تقویٰ یہ کہتا ہے گندم سے جان تو اس کی چھوٹ جائے گی، گندم سے بھی اگر وہ صدقہ فطر گندم کے ریٹ کے حساب سے دیتا ہے جان تو چھوٹ جائے گی اس کی، لیکن اگر اس نے واقعی ہی تقوی کو پانا ہے، اگر رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہے، تو پھر اپنی استطاعت کو دیکھے گا کہ کیا میری حیثیت گندم والی ہے یا میری حیثیت جو ہے وہ گندم سے اوپر آتے ہیں، جو جسے ہم ستو کہتے ہیں، وہ شاید مہنگے ہوتے ہیں گندم سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ اس کی قیمت کا اعتبار کرے گا، جس کی حیثیت زیادہ اچھی ہوگی وہ گندم کے ریٹ کے ساتھ جان چھوٹ جائے گی گندم کا ریٹ دینے سے، لیکن اگر اللہ کی رضا کو واقعی پانا ہے اور واقعی تقوی حاصل کرنا ہے تو پھر گندم کا ریٹ نہیں چلے گا، بلکہ اس سے اوپر والا جو آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ستو ہے شاید اس کو جو کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے کسی کو اور زیادہ دیا ہوا ہے
گندم کتنی ہو گئی؟ 2.25 سیر، 2.25 کلو ایک فرد کے بدلے میں۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے تھوڑا اور زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر نہیں دے گا، بلکہ وہ جو کی طرف آ جائے گا۔ جو بھی 4 کلو ہوں گے، احتیاطاً 4.25 کلو ہوں گے ایک فرد کے بدلے میں۔ اگر اللہ نے کسی کو اور زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ پھر کھجور 4 کلو کھجور کا یا 4.25 کلو کھجور کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہر انسان کو پتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، گندم والی ہے، جو والی ہے، یا 4 کلو کھجور والی ہے، تو پھر ایک فرد کے بدلے میں وہ 4 کلو کھجور دے گا۔ اور اگر اللہ نے کسی کو اور بھی زیادہ دیا ہوا ہے تو پھر بات آ جائے گی کشمش کی، جو میوہ ہوتا ہے، یہ چونکہ کھجور سے بھی مہنگا ہوتا ہے تو سب سے مہنگی جنس ہمارے ہاں جو ہے وہ میوہ ہے، اس سے نیچے کھجور ہے، پھر جو ہے، پھر گندم ہے۔ اب ہر انسان نے حساب لگانا کہ اس کی حیثیت کس کے مطابق ہے۔ گندم کے مطابق ہے تو 2.25 سیر گندم ایک فرد کے بدلے میں، چاہے چھوٹا بچہ بھی ہے اس کی بھی دینی پڑے گی۔ اور اگر حیثیت زیادہ اچھی ہے پھر جو کی طرف آ جائے گا۔ اگر حیثیت اس سے زیادہ اچھی ہے تو پھر کھجور جو ہے وہ 4 کلو کا اعتبار ہے، 2.25 سیر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، احتیاطاً 4.25 کلو ایک فرد کے بدلے میں 4.25 کلو کھجور کا جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اور اگر اللہ نے اس کو اور زیادہ دیا ہوا ہے تو پھر ایک فرد کے بدلے میں جو ہے وہ 4.25 کلو کشمش جو میوہ ہے اس کے بدلے میں جو ہے وہ صدقہ فطر دے گا۔ یہ صدقہ فطر کا مسئلہ تھا، تو اس میں بھی رب نے کیا ہے اس طرح تقویٰ رکھا ہوا ہے۔ آخری بات کر لیں تقوی کی، جو رمضان میں ہمیں تقوی کا تصور دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے اور قرآن، یہ دونوں جو ہیں بندہ مومن کی شفاعت کریں گے، یا اللہ میں تیرا مہمان مہینہ تھا، میں آیا تھا، اس نے بڑے روزے رکھے، بڑی عبادت کی، قرآن کے اس نے بڑی تلاوت کی، اس لیے یہ شفاعت کریں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ رمضان کتنی مدت کے لیے آتا ہے؟ 1 مہینے کی مدت کے لیے، اور اسی میں ہم قرآن پڑھتے ہیں بس۔ تو 1 مہینے کی مدت میں جب رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں تو رمضان کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، رمضان کی شفاعت زیادہ افضل ہے یا رب کی اپنی شفاعت زیادہ افضل ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ رب ہے، اس کی شفاعت زیادہ افضل ہے۔ رمضان شفاعت کب کرے گا؟ جب انسان خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے کے سارے تقاضے پورے کرے گا، تب رمضان اس کی شفاعت کرے گا۔ قرآن شفاعت کب کرے گا؟ جب انسان خلوص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرے گا، وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ تو سادی سی باتیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو، یعنی یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ بھائی رمضان کی، قرآن کی شفاعت کی نوبت ہی نہ آئے، ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لیں کہ رب کہے بھائی تم رہنے دو، میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ نماز پڑھے تو صرف رب کے لیے، نفل پڑھے تو صرف رب کی رضا کے لیے، اس میں ذرا سا بھی دکھاوا نہ ہو۔ ذکر کر رہے ہیں تو اتنا نیک عبادت فرض کے علاوہ، فرض تو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یاد رکھ لیں۔ فرض روزہ تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض زکوٰۃ تو آپ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنا اخفا ہوگا، جتنا اس کو چھپایا جائے گا رب کے ساتھ، اتنا وہ مقبول ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ عبادت آپ کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نیکی آپ کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو اس چیز کو دیکھ لیا کریں کہ اس کو صرف رب جانتا ہے یا کوئی اور بھی جانتا ہے۔ اگر تو آپ کی نیکی کو صرف رب جانتا ہے، کوئی اور شخص نہیں جانتا، تو یاد رکھ لیں وہ نیکی آپ کی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ کیوں؟ آپ نے نیکی کو رب کے لیے مخلص رکھا، خالص رکھا۔ امانت ہوتی ہے نا، میرے پاس کسی کی امانت ہو، میں کسی اور کے ساتھ شیئر کروں گا نہیں، بھی یہ کسی اور کی امانت ہے۔ عبادت جو ہے ہماری، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ، کچھ بھی ہے، یہ رب کی امانت ہے۔ تو اسے لوگوں کو دکھاتے پھرنا یا لوگوں میں اس کا پرچار کرتے رہنا، یہ تو آپ نے لوگوں کے ساتھ بانٹ دی، تو خلوص کہاں رہا پھر؟ رب کی امانت میں تو آپ نے خیانت کر دی۔ تو نیکی کی سب سے بڑی،
سب سے انتہا اس کا درجہ یہ ہے کہ جو بھی نیکی کریں صرف رب کو پتا ہو کہ آپ نے نیکی کی ہے، کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا لم حضروا لم یفتقدوا واذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا یخرجون قلوبهم مصاحب الہدى یخرجون من قبراء مظلمۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ، یہ وہ لوگ جو ریاکاری سے محفوظ ہوتے ہیں، کبھی دکھاوا نہیں کرتے، کبھی کسی کو کچھ نہیں جتلاتے، عبادت کو صرف رب کے لیے خاص رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو الابرار، ایسے نیک لوگ، الاتقیاء جو متقی بھی ہوتے ہیں، الاخفیاء اور لوگوں سے چھپ کے رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا نیکی کی ہوئی ہے۔ لوگوں کی نظر میں انسان عام ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی نشانیاں بتائیں پھر آگے، یہ دیکھیں ریاکاری سے کس طرح میرے آقا نے بچایا ہے۔ اذا غابوا لم یفتقدوا، کہ جب وہ کسی محفل سے غائب ہو جائے نا تو کوئی بھی نہیں پوچھتا یار وہ بندہ نہیں آیا، نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ وہ مشہور ہی نہیں ہوتے، وہ کبھی نیکیوں کو لے کر شہرت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا، اور اب کبھی کسی محفل میں آ جائے کہ ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، اگر نیکی کریں اشتہار لگ جاتے ہیں، جی یہ افتتاح فلاں چودھری صاحب نے کیا ہے، جی یہ افتتاح فلاں ایم این اے صاحب نے کیا ہے، یہ افتتاح فلاں ایم پی اے صاحب نے کیا ہے، یہ افتتاح فلاں یونین کونسل کے ممبر نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے یہ ٹرانسفارمر محلے کا پچھلے خراب ہو گیا تھا، 8-10 دن خراب رہا، کوئی ادھر نہیں آیا حال پوچھنے کے لیے، نہ کوئی ادھر ایم پی اے، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی یونین کونسل، نہ کوئی جیالہ، کوئی کسی نے حال نہیں پوچھا۔ وہ پھر جس طرح کام ہوا، ادھر کچھ اب آپ جانتے ہیں، اللہ اس کا بھلا کرے جس نے لگوا دیا، جس دن ٹرانسفارمر لگنے لگا، جتنے یونین کونسل کے ممبران تھے 4 پہیے لے کے یہاں بیٹھ کے آگے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ شہرت مل سکے۔ اسے کہتے ہیں ریاکاری، اور اسی کو اسلام نے شرک قرار دیا ہے۔ ان یسیر الریاء شرکن، بھئی 8 دن ادھر لوگ بیچارے بغیر بجلی کے بیٹھے رہے، کوئی آیا نہیں، اور جب لگنے لگا ٹرانسفارمر سارے آ گئے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی ریاکاری، شرک کی علامت۔ یہ صرف آپ کو ایک مثال دی ہے جو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی شہرت، میرے آقا فرماتے ہیں اذا حضروا لم يعرفوا، اگر کسی محفل میں آ جائے ان کو جانتا ہی کوئی نہیں، کیوں؟ انہوں نے دین کو رب کے لیے خالص رکھا ہوتا ہے، کبھی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو یہ انعام رب یہ دیتا ہے، قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل ہدایت کا نور ہوتے ہیں، وہ ہدایت کو پا چکے ہوتے ہیں۔ یخرجون من غبراء مظلمۃ، اور جو تاریکیوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، گمراہیاں ہوتی ہیں، وہ اس سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ کب؟ جب انسان ہر چیز کو رب کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ تو رمضان ہمیں 3 درس دیتا ہے، ایک صبر کا، کہ اگر کبھی صبر کرنا پڑ جائے تو بے ایمانی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، کرپشن نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، پہلی بات۔ دوسرا، رمضان ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے کہ جس طرح تم بھوکے ہو لوگوں کی بھوک کا احساس کرو۔ اور تیسرا، ریاکاری سے بچو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اسی میں بھلائی ہے، اور تبھی آپ کی بات قبول ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ لیں اور دکھاوا کرتے رہیں، پرچار کرتے رہیں، ڈھنگا بجاتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ میرے بھائی نہیں ہے۔ نماز کو رب کے لیے خالص رکھیں، آپ کی نماز آپ جانے، رب جانے، آپ نے پڑھی ہے، کتنی پڑھی، لمبی پڑھی، چھوٹی پڑھی، کسی کو کیا لگے، اور کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی رکعتیں پڑھ کے آ رہے ہیں، لمبی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سارے دوست ایک بار فاتحہ شریف پڑھ کے، 3 کل شریف پڑھ کے میرے مل کریں تاکہ سہل ثواب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صراط الذین قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رب العالمین، اس فاتح شریف کا ثواب، کل شریف کا ثواب، محفل پاک کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی روح سے صلاح کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس کا ثواب جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کی روح سے صلاح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص یا اللہ حاضرین محفل کے جتنے احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، ان کی روح کو صلاح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے یا رب العالمین۔ خصوص بالخصوص شہنشاہ نقشبند، ہمارے آقا و مولا مأویٰ و ملجا حضرت خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فناف الرسول، آپ کے قرۃ العین حضرت خواجہ پیر نور محمد فناف الرسول، ان کے تمام خاص و عام غلام، خصوصاً میاں چراغ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں معراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالنقشبندیہ امجدیہ حضرت علامہ مولانا محمد مقبول مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد منظور مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روح صلی اللہ کرنے کو منظور فرما یا اللہ، ان کے درجات بلند فرما یا اللہ۔ اس محفل پاک کا صدقہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما، ہمیں اپنی عبادت کو تیری ذات کے لیے خاص کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جتنے بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما یا اللہ۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمیں سید عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما، سیدنا صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار عطا فرما یا اللہ۔ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ لو کر سکتے۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ کیا ہے؟ سب خیر ہے جی؟ میں ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی، کیا ہے؟ سب خیر ہے؟ السلام علیکم سب، کیا بیٹا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، کیا ٹھیک ٹھاک؟ بسم اللہ جی۔ السلام علیکم عمران بھائی، کیا سب خیر؟ ہاں جی، بسم اللہ۔